شیر شاہ سوری بائے اردو ہسٹری قسط نمبر 10۔ سلیمان خان کو ایک اور نہایت آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ کسی زمانے میں شہزادی حسن پیکر کی والدہ کی شب خوابی کا کمرہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اسے عرصہ تک جوں کا توں بند رکھا گیا، پھر اسے شاہی مہمانوں کی خوابگاہ میں بدل دیا گیا۔ سلیمان خان کو سردار محمد خان کا رویہ اور گفتگو سے اس قدر اطمینان ہوا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی ایسا گھوڑے بیچ کر سویا کہ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کے کانوں سے ایک نسوانی سریلی آواز ٹکرائی، شہزادے سلیمان خان۔ سلیمان خان نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی پائنتی ایک خوبصورت چہرہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سلیمان خان کو گما گزرا کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ آپ خواب نہیں دیکھ رہے شہزادے، یہ آواز اس لڑکی کی تھی۔ اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سلیمان خان نے مسیرے کی پوچھ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں شربتی ہوں شہزادے، اس نے جواب دیا۔ شہزادی حسن پیکر نے مجھے صبح خیر کہنے کو بھیجا ہے۔ سلیمان خان مسکرایا۔ اچھا تو تم شہزادی کی سہیلی ہو؟ جی نہیں شہزادے، شربتی بڑے انداز سے مسکرائی۔ میں شہزادی کی ایک ادنا کنیز ہوں۔ اچھا شہزادی کہاں ہے؟ سلیمان خان نے بے چینی سے پوچھا۔ شربتی نے جواب دیا۔ شہزادی حسن پیکر تیار ہو رہی ہیں۔ انہوں نے آپ کے مزاج پوچھے ہیں اور یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا آپ صبح کی سیر کے لیے پائے باغ میں تشریف نہیں لے جائیں گے؟ کیوں نہیں۔ سلیمان خان مسیری سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ مگر میرا لباس، میرے پاس تو دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ لباس کی فکر نہ کیجیے، شربتی نے کہا۔ آپ حمام میں تشریف لے چلیے، وہاں ہر قسم کے لباس موجود ہے، جو پسند ہے وہ پہن لیجیے گا۔ حمام؟ سلیمان خان زیر لب کہا۔ شربتی نے مڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ تشریف لائے، میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ حمام میں ایک سے ایک بیش قیمت اور اعلیٰ قسم کے لباس موجود تھے۔ سلیمان خان نے غسل کے بعد ایک بہترین لباس زیب تن کیا۔ پھر جب وہ باہر آیا تو شربتی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سلیمان خان ایک خوبصورت اور وجیح جوان تھا۔ اس نے جو لباس منتخب کر کے پہنا تھا اس نے اس کی وجاہت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ سلیمان خان ٹہلتا بلکہ اکڑتا ہوا شربتی کی رہنمائی میں پائے باغ کی طرف چلا۔ شربتی نے اگرچہ سلیمان خان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے پائے باغ میں بلایا گیا ہے، مگر اس کی گفتگو اس نے اس سے یہ ضرور اندازہ کر لیا تھا کہ پائے باغ میں اس کی شہزادی حسن پیکر سے ملاقات کے واضح امکانات موجود ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اس کی چال میں خاص قسم کی تمکنت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ پائے باغ تھا یا کوئی خطہ ارم؟ تحت نظر پھولوں سے لدی روشیں اور کیاریوں کی قطاریں نظر آ رہی تھی۔ درختوں پر پرندے خالق حقیقی کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور صبح کا دھندلا کا آہستہ آہستہ چھٹ رہا۔ شربتی سے یہاں پہنچا کے واپس جا چکی تھی اور سلیمان خان ایک کنج کے قریب کھڑا صبح کے قدرتی منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلیمان خان کو یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ اس نے اس سے پہلے کبھی صبح کا ایسا دل فریب منظر دیکھا ہو، اور وہ بھی ایک بڑی حویلی میں رہتا تھا جسے محل کہا جا سکتا تھا۔ نوکر چاکر لونڈی غلام سب کوئی تقریباً اسی طرح کا اسے میسر تھا۔ حویلی میں پائے باغ بھی تھا، مگر اس نے آج تک صبح دم پائے باغ میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ دیر سے گھٹتا ہے اور صبح کے منظر سے لطف اندوز۔ وہ یہ تک سوچ پایا تھا کہ پشت کی طرف سے اسے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ سلیمان خان نے فوراً پلٹ کے دیکھا اور پھر جیسے ایک کوندا سا لپک گیا، یہ جیسے بہت سے چاند ایک ساتھ چمک اٹھے ہوں۔ اس کے جسم میں سنسنی سے پیدا ہو گئی، پھر اس کی آنکھیں ایک خنک شعلے سے ٹکرا کر زمین کی طرف جھک گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہی شہزادہ سلیمان خان ہو۔ وہ شعلہ مسکرایا ایسے کہ جیسے بہاروں کے جھکڑ چل پڑے ہوں یا غنچے کہکا پڑے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں شہزادی حسن پیکر کے دربار حسن میں حاضر ہوں۔ سلیمان خان نے بھرپور جذبوں کے ساتھ جواب دیا۔ شہزادے، وہ شعلہ جوالا تمکنت سے بولی، میں بے باک اور بے غیرت نہیں کہ نہ محرم سے بلا واسطہ گفتگو کروں، مگر پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا ہے کہ تمام رات اسی خیال میں صبح کر دی کہ شاید دوسری سمجھ سے بھی کوئی اسی طرح کی بے چینی کا اظہار ہو، مگر جب اس خیال میں ناکامی ہوئی تو ہمیں شربتی کا سہارا لینا پڑا۔ اے حسن کی دیوی، سلیمان خان نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، میں دامن دل میں امیدوں کے پھول سمیٹے کھڑا ہوں، مجھے اجازت دے کے یہ گلہ آرزو تیرے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ حسن پیکر متبسم انداز میں بولی۔ شہزادہ سلیمان خان، کیا تمہاری جاگیر میں دلوں، آرزوؤں اور امیدوں کا کوئی چمن کھلا ہوا ہے کہ تم اسے لٹانے پر تیار ہو گئے ہو؟ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں کہ تم اس قدر بے تکلف ہو گئے۔ ہمارے درمیان سدھا پردے اور دیواریں ہیں۔ میرے بابا خان سوریوں کے سب سے بڑے سردار ہیں، جبکہ تم صرف 500 سواروں کے جاگیردار ہو۔ شاہی اور جاگیرداری کے اس بازار میں حیثیت اور مرتبہ کو بڑا دخل ہوتا ہے، تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ شہزادی حسن پیکر کے آخری جملے نے
سلیمان خان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو چاک کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے اس نے دوسری لڑکیوں کو خوبصورت الفاظ میں اپنی محبت پیش کر کے انہیں فریب دیا ہے، ویسے ہی وہ شہزادی حسن پیکر کو بھی اپنی چکنی چپنی باتوں سے اپنے جال میں پھانس لے گا۔ مگر شہزادی حسن پیکر نے کم عمر ہوتے ہوئے بھی سلیمان خان جیسے گھاگ جوان کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ سلیمان خان کی عقل ٹھکانے آگے اسے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ شہزادی حسن پیکر کو کوئی سخت جواب دے کر اپنے پیروں پر کڑھاڑا نہیں مارنا چاہتا تھا۔ سردار محمد خان اسے بڑی محبت اور اخلاق سے پیش آیا تھا۔ اس کے اس حسن سلوک کا یہ بھی تقاضا تھا کہ سلیمان خان چمنڈا میں رہتے ہوئے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے سردار محمد خان کو اس کے ساتھ ہمدردی ختم ہو جائے۔ دراصل سلیمان خان اور اس کے چھوٹے بھائی احمد خان کی پرورش اسی انداز سے ہوئی تھی جس نے انہیں بچپن سے ہی بگاڑ دیا تھا۔ چاندنی ایک ان پڑھ عورت تھی۔ حسن خان کے گھر آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حسن خان کی بیوی سے زیادہ اس کی محبوبہ تھی۔ حسن خان اور چاندنی کی عمروں میں اتنا زیادہ فرق تھا کہ چاندنی نے کبھی شوہر کو شوہر نہیں بلکہ ہمیشہ اپنا غلام اور تابع دار سمجھا۔ پھر اوپر تلے چاندنی کے 2 بچے ہو گئے۔ چاندنی چاہتی تو اس وقت بھی ایک بردبار عورت بن سکتی تھی، لیکن 2 لڑکوں کی پیدائش کے بعد حسن خان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ چاندنی نے شعوری اور غیر شعوری طور پر سمجھ لیا کہ حسن خان پر سوائے اس کے اور کسی کا حق نہیں۔ چنانچہ وہ خود کو حسن خان کی باقی 3 بیویوں سے افضل اور اپنے لڑکوں کو حسن خان کے دوسرے لڑکوں سے زیادہ عقل مند اور جاگیر کا حقدار سمجھنے لگی تھی۔ ایسی صورت میں سلیمان خان کی کیا خاک تربیت ہوتی۔ وہ بگڑا اور بگڑتا ہی چلا گیا۔ بے شک سلیمان خان اپنے 8 بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور کڑیل جوان تھا، مگر جوانی کی صرف یہی صفات تو نہیں ہوتی۔ جوانی کی سب سے بڑی خوبی جذبات پر قابو رکھنا اور نیک و بد کی تمیز کرنا ہے۔ سلیمان خان کا تو یہ حال تھا کہ جہاں کوئی اچھی صورت دیکھی وہ ریشہ ختمی ہو گئے، موقع و محل کو تو دیکھتا ہی نہ تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی سلیمان خان نے ایسی حرکت کی تھی۔ وہ موقع تھا راجہ سکھ دیو کی بیٹی راجکماری نلنی کو دیکھنے کا۔ سلیمان خان کو اس کی ماں چاندنی نے راجہ کو بلوانے بھیجا تھا، مگر جب ان کا راجکماری نلنی سے سامنا ہوا تو یہ سب کچھ بھول کر راجکماری کو دیکھتے اسے دل دے بیٹھے اور ٹھنڈی سانس سے بھرنی شروع کر دی تھی۔ شہزادی حسن پیکر کی تاکید نے سلیمان خان کی زبان بند کر دی۔ اسے سکتہ سا ہو گیا اور وہ دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ شہزادی اس کی کیفیت سے دل میں لطف اندوز ہوتی رہی۔ آخر سے سلیمان خان کو چھیڑا۔ کہاں کھو گئے سلیمان خان؟ سلیمان خان چونک پڑا، مگر اس کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی شربتی وارد ہو گئی۔ شہزادے سلیمان خان، آپ کو سردار یاد فرما رہے ہیں۔ سلیمان خان گھبرا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ سردار کو یہ بتا دیا گیا کہ ہم کہاں ہیں؟ اس نے پریشان انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، شربتی شوخ لہجے میں بولی۔ میں نے سردار کو بتا دیا کہ شہزادے پائے باغ میں محو گل گشت ہیں۔ اور شہزادی کے بارے میں کیا بتایا تم نے؟ شوخ لہجہ شربتی نے سلیمان خان کو شوق نظر سے دیکھا۔ شہزادی کے بارے میں سوال کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں۔ سلیمان خان کو شربتی کا یہ تلخ انداز پسند نہ آیا، مگر اس نے اس کے اظہار کے بجائے شہزادی اس نے پیکر کی طرف دیکھا جو سلیمان خان کو مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ شہزادی نے اس کی نظریں پہچان لی اور بولی، شربتی ٹھیک کہہ رہے سلیمان خان، ہم نے بھی یہ حق آپ کو نہیں دیا ہے۔ مجھے اس حق کے لیے دعا کرنے کا تو حق حاصل ہے۔ سلیمان خان نے برجستہ جواب دیا۔ پتہ نہیں اس کے موٹے دماغ میں یہ جواب کیسے آیا۔ سلیمان خان کو کسی اور بات کا سلیقہ ہو یا نہ ہو، مگر اس کی باتوں سے یہ پتہ ضرور چلتا تھا کہ وہ بہت چرب زبان ہے اور خاص کر لڑکیوں سے گفتگو کرنے کے معاملے میں وہ ایک کامیاب شاطر تھا۔ شہزادی اس نے پہ کر اس کے اس جواب پر بہت خوش ہوئی۔ ضرور دعا کرو سلیمان خان، تمہاری اس دعا میں بھی شریک ہوں۔ سلیمان خان کی شوخیاں ایک دم اٹھ کر آئیں۔ اس نے مسکرا کے کہا، اب تو مجھے ساحل بہت قریب نظر آ رہا ہے۔ شہزادی اس نے پیکر نے سلیمان خان کو نظر انداز کرتے ہوئے شربتی سے دریافت کیا، بابا خان نے مجھے تو نہیں پوچھا؟ جی نہیں شہزادی عالیہ، شربتی نے جواب دیا، سردار کے خیال میں آپ ابھی اپنی خوابگاہ میں محو خواب ہیں۔ شربتی نے سلیمان خان کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور دونوں آگے پیچھے سردار کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادی اس نے پہ کر بھی سدھا خیالوں کے بوجھ تلے دبی اٹھی اور اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ سردار محمد خان نے سلیمان خان کا کھڑے ہو کر اس طرح استقبال کیا جیسے وہ ابھی بھی آیا ہو۔ دراصل سردار نے سلیمان خان کو پہلی ہی نظر میں شہزادی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ جوان ہوتی ہوئی بیٹی کی طرف سے وہ بے حد فکر مند تھا۔ اس کی جاگیر چمنڈا میں کوئی اس کے برابر کا نہ تھا اور کسی دوسرے جاگیردار کی طرف سے شہزادی کے لب تک کوئی پیغام نہ آیا تھا۔ سلیمان خان میں بظاہر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اس کے خیال میں اس کے داماد کے لیے ضروری تھیں۔ جوان عمر، خوبصورت بادب باسلیقہ، حسن کلام سے آراستہ۔ سلیمان خان اگرچہ کسی بڑی جاگیر کا مالک نہ تھا، مگر تھا تو ایک جاگیردار کی اولاد۔ ان تمام پر وہ رات بھر غور کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی سلیمان خان کو بلوا بھیجا۔
رات کو آرام سے سوئے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سردار محمد خان نے رسمی سا سوال کیا۔ بزرگ محترم اور محسن اعظم، جسے آپ کا سایہ میں جگہ مل جائے اسے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ تم باتیں خوب کرتے ہو سلیمان، سردار محمد خان خوش ہو کے بولا۔ میں کام بھی ایسے اس طریقے سے کرتا ہوں سردار محترم، سلیمان خان نے جواب دیا۔ آپ مجھے آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ ہر امتحان میں پورا اتروں گا۔ بے شک ہمیں تم سے ایسی امید ہے۔ سردار خان اسے تحسین آمیز نظر سے دیکھا۔ وقت آنے پر تمہیں ضرور موقع دیں گے۔ کچھ خاموشی طاری رہی، پھر سردار محمد خان نے کہا، میں نے اپنے تمام معتمد اور تجربہ کار سرداروں کو بلوایا ہے، ان سب سے تمہارے مسئلہ پر گفتگو ہوگی، امید رکھو کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ سلیمان خان نے پھر چرب زبانی دکھائی، کہنے لگا، آپ نے سر پر ہاتھ رکھا ہے، پھر نا امید کیسے ہو سکتا ہوں؟ نا امیدی یوں بھی میرے خیال میں کفر ہے۔ سردار محمد خان کے دریافت کرنے پر سلیمان خان نے اپنی تینوں سپیڈی اور ان کی اولادوں کے الگ الگ تفصیل بتائی، اور یہ بھی کہا کہ سوائے فرید خان اور نظام خان کے اس کے باقی تمام بھائی اسے سلیمان خان کو جاگیر کا وارث سمجھتے ہیں، مگر فرید خان اور اس کا بھائی نظام خان اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور جاگیر پر اس کا قبضہ نہیں ہونے دیتے۔ اس تمام تفصیل کے بعد سلیمان خان نے کہا، اپنے بابا حسن خان کے انتقال کے بعد میں نے جاگیر پر قبضہ کر کے اپنے جاگیردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے اپنے دستار بندی کے جشن کا بھی اعلان کیا تھا۔ مجھے ہر طرف سے مبارکباد کے پیغامات ملے، مگر عین دستار بندی کے موقع پر فرید خان کے چھوٹے بھائی نظام خان نے میرے جشن کی محفل پر مسلح حملہ کر دیا اور مجھ سے دستار چھین لے گیا۔ میرے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے خاموش ہو گیا اور اپنی ماں اور بھائی کو ساتھ دے کر سہسرام سے حاجی پور چلا گیا۔ نظام خان نے فرید خان کو بھی آگرہ سے ملوا لیا اور دونوں بھائیوں نے زبردستی جاگیر پر قبضہ کر لیا۔ سردار محمد خان بڑی خاموشی و توجہ سے اپنے دشمن حسن خان کے خاندانی جھگڑوں کی تفصیل سنتا اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ پھر جب سلیمان خان خاموش ہوا تو اس نے بڑے پیار سے کہا، سلیمان خان تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور یہاں اس وقت تک رہو جب تک تمہیں اپنی جاگیر کا قبضہ واپس نہیں ملتا۔ اندھا کے چاہے دو آنکھیں، سلیمان خان کی تو جیسے مراد بنائی۔ سردار محمد خان نے اسے اپنے محل میں رہنے کی اس طرح اجازت دے دی جیسے وہ حسن خان کا نہیں بلکہ سردار محمد خان کا بیٹا ہو۔ سلیمان خان کو جیسے کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ وہ روز صبح کو پائے باغ میں سیر کے لیے جاتا اور وہاں اس نے پیکر کی آمد کا انتظار کرتا، مگر شہزادی اس نے پیکر بہت محتاط قسم کی لڑکی معلوم ہوتی تھی، یا پھر اس کے تجربہ کار باپ نے اسے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہو۔ شہزادی اس نے پیکر سلیمان خان سے ملتی ضرور، مگر ہفتہ میں صرف ایک بار، اور یہ ملاقات بھی چند منٹ سے زیادہ نہ ہوتی۔ پھر شہزادی کی کنی شربتی آ جاتی اور اسے کسی نہ کسی بہانے محل میں واپس لے جاتی۔ سلیمان شکوہ کرتا تو شہزادی اس نے پیکر مسکرا کے کہتی، سلیمان خان، ملاقات کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، نہ تم یہاں سے جا رہے ہو اور نہ میں کہیں جا رہی ہوں۔ اس وقت سلیمان خان بے چین ہو کر کہتا، اس نے پیکر کسی دن تو تم اتنے ٹھہرو کہ میں اپنے دل کھول کر تمہارے سامنے رکھ سکوں۔ فکر نہ کرو سلیمان خان، اس نے پیکر اسے تسلی دیتی، تمہیں دل کھولنے کی ضرورت نہیں، اس کا حال بغیر کھولے معلوم کر چکی ہوں۔ پھر شہزادی اٹھلا کے کہتی کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ انتظار میں ملاقات سے زیادہ لطف ہوتا ہے، اور سلیمان خان دل پکڑ کے رہ جاتا۔ سردار محمد خان بھی سلیمان خان کی بہت کم ملاقات ہوتی، آتے جاتے کہیں سامنا ہو جاتا تو سردار محمد خان مسکرا کے پوچھتے، خیریت سے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کوئی تکلیف نہیں سردار معظم، اس کے سوا سلیمان خان اور کیا کہتا۔ سلیمان خان کو وہاں آرام و آسائش سے رہنے کے باوجود کچھ بے اطمینانی سے رہتی تھی۔ جن دوستوں یا سواروں کے ساتھ اپنے ساتھ لایا تھا، ان سے سلیمان خان کی ہر روز ملاقات ہوتی تھی۔ وہ سب بھی سردار محمد خان کے بڑے شکر گزار تھے۔ ان پانچوں کو بھی ایک بڑے آرام دہ کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ دو ملازم ہم وقت دست بدستہ تعمیری حکم کے لیے کھڑے رہتے اور جو چیز وہ طلب کرتے فوراً مہیا کر دی جاتی، یہاں تک کہ وہ فرمائش کر کے اپنی مرضی کا کھانا پکواتے تھے۔ سلیمان خان کو قلعہ چمنڈا میں رہتے 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر ابھی اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا تھا۔ چوتھے ہفتے میں ایک رات اچانک سردار محمد خان نے سلیمان خان کو طلب کیا۔ سلیمان خان امید و بیم کے عالم میں سردار محمد خان کے حضور پہنچا۔ سلیمان خان، سردار محمد خان نے اسے پیار سے مخاطب کیا، میں نے تمہارے معاملہ میں اپنے تمام سرداروں سے صلاح مشورہ کیا ہے، پھر سہسرام اور آگرہ اپنے جاسوس بھیج کر وہاں سے بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ اتنا کہہ کر سردار محمد خان چپ ہو گیا اور اس کی خاموشی کے ساتھ اتنی طویل ہو گئی کہ سلیمان خان اکتا گیا۔ سردار معظم، آپ کچھ فرما رہے تھے؟ سردار محمد خان کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلیمان خان کے سوال پر وہ خیالوں سے واپس آ گیا۔ ہمیں کہہ رہا تھا کہ مجھے آگرہ اور سہسرام سے کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہے، ممکن ہے تمہیں اس کا علم ہو۔
کون سی نئی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہیں؟ سلیمان خان نے کان کھڑے کیے۔ سردار محمد خان نے بڑے اعتماد سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تاجدار ہند سلطان ابراہیم لودھی نے فرید خان کو سہسرام کی جاگیر کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ تمہیں اس بارے میں کچھ علم ہے؟ سلیمان خان کو سب کچھ معلوم تھا، مگر اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، سردار معظم، فرید خان تو سراسر جھوٹا ہے۔ سہسرام میں اس نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے۔ یہ افواہ نہیں سلیمان خان، سردار نے متانت سے کہا، میرے آدمی نے اس کی بات کی تصدیق آگرہ دربار سے کرائی ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ آگرہ کے گورنر دولت خان لودھی نے سلطان سے سفارش کر کے فرید کو سہسرام کی جاگیر کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ تو کیا میں بالکل نا امید ہو جاؤں؟ سلیمان خان نے بڑی مایوسی سے کہا۔ سردار محمد خان مسکرایا، سلیمان خان، ابھی کچھ دن پہلے تو تم کہتے تھے کہ مایوسی کفر ہے، اور اس وقت تم خود مایوسی کا اظہار کر رہے ہو۔ تم نے وہ مثل تو سنی ہوگی، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ جی ہاں سنی ہے، اس پر یقین بھی ہے۔ سلیمان خان نے کچھ حوصلہ دکھایا۔ بس تو پر انتظار کرو، حالات بہت جلد پلٹنے والے ہیں۔ سردار محمد خان نے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ سلیمان خان نے حوصلہ تو بہت کیا، مگر سردار محمد خان نے انتظار کرنے کو کہا تو وہ ایک بار پھر مایوس ہو گیا۔ اس نے اس کا اظہار تو نہیں کیا، مگر خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ سردار محمد خان نے اس کی اداسی محسوس کر لی۔ وہ سلیمان کی مدد تو کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ آخر اس نے سلیمان خان کے سامنے وہ حقیقت بیان کر دی جو وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ سردار محمد خان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، سلیمان خان، تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، اب تم میرے گھر کے ایک فرد کی مانند ہو۔ دراصل فرید خان کو سلطان کی طرف سے تازہ پروانہ حاصل ہوا، اس لیے فی الوقت اس فرمان کی مخالفت کرنا مناسب نہیں، کیونکہ فرید خان ہمارے خلاف بغاوت کا الزام لگوا سکتا ہے۔ مگر تمہیں فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، حالات بہت جلد ہمارے حق میں ہونے والے ہیں۔ مجھے آپ کی بات کا یقین ہے سردار معظم، سلیمان نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، مگر حالات کے درست ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ تم اب بھی مایوسی میں ہو سلیمان خان، سردار محمد خان نے کہا، مجھے حالات کے درست ہونے کی صورت یوں نظر آ رہی ہے کہ سلطان ابراہیم لودھی اور آگرہ کے گورنر دولت خان لودھی میں چشمک ہو گئی ہے، اور سلطان نے دولت خان سے آگرہ کی گورنری چھین کر اسے لاہور کا گورنر بنا دیا ہے۔ اے عالی مقام سردار، سلیمان خان بولا، دولت خان نے فرید خان کو سہسرام کی جاگیر کا پروانہ دلوایا ہے، اب وہ خود آگرہ کا گورنر رہے یا پنجاب کا، اس کا مجھ پر اور آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا اثر صرف ہم پر نہیں بلکہ پورے ہندوستان پر پڑے گا سلیمان خان، سردار محمد خان نے زور دے کے کہا۔ یہ افواہ گھر میں کہ دولت خان در پردہ سلطان ابراہیم لودھی سے باغی ہو گیا ہے، اور اس نے افغانستان کے مغل بادشاہ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس خبر سے سلیمان خان چونکا۔ اچھا، یہ بات تو واقعی بہت اہم ہے۔ سنا کہ افغانستان کا بادشاہ بہت طاقتور ہے۔ ہاں طاقتور بھی ہے، اور دولت خانی سے مدد دینے کی بھی پیشکش کی ہے، سردار محمد خان نے کہا۔ امکان اس بات کا ہے کہ مغل بادشاہ ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ اگر بابر اور ابراہیم لودھی میں جنگ ہوئی تو دونوں صورتوں میں تمہیں فائدہ ہوگا۔ مجھے؟ سلیمان خان نے حیران ہو کے سردار محمد خان کو دیکھا۔ اس جنگ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا سردار محترم؟ میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ سکا۔ سردار محمد خان نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا، دیکھو سلیمان خان، اگر جنگ ہوئی تو تم میں سے ایک تو جیتے ہی گا۔ اگر افغانستان کا بادشاہ بابر فتح یاب ہوا تو یہ نظامی حکومت تو رہے گا ہی نہیں۔ اس صورت میں یہ پرگنے میں فرید خان سے لے کر میں خود تمہیں دے دوں گا۔ تو اس صورت میں اگر موجودہ سلطان جنگ جیت گیا تو میں یقین رکھوں گا کہ میں تمہیں ساتھ لے کر سلطان کے دربار میں جاؤں گا اور اسے سفارش کر کے سہسرام کی جاگیر تمہیں دلوا دوں گا، یعنی دونوں صورتوں میں فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ سردار محمد خان نے حالات کا تجزیہ صحیح کیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ دولت خان لودھی نے ہندوستان کے تاجدار سلطان ابراہیم لودھی کے خلاف در پردہ بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کا عبرت انگیز پہلو یہ کہ سلطان ابراہیم لودھی اور دولت خان لودھی دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلہ سے تھا، مگر سلطان ابراہیم لودھی بے انتہا مغرور سلطان تھا اور رعایت و رایا اپنے سرداروں کو بھی پروانہ کرتا تھا۔ اس وجہ سے رعیت اور سرداران فوج اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ سردار محمد خان کے اس درست بیان کو سلیمان خان جیسے جلد باز انسان کو اطمینان نہ ہوا اور وہ منہ پھلا کے گفتگو کے دوران اٹھ کر چلا گیا۔ سردار محمد خان کو اس کا یقینا دکھ ہوا، اسے غصہ بھی آیا، مگر اسے تحمل سے کام لیا اور سلیمان خان کی غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکت کو نظر انداز کر گیا۔ ادھر شہزادی اس نے کر پوری طرح سے سلیمان خان میں دلچسپی لے رہی تھی اور اس کی دلچسپی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی اطلاع سردار محمد خان کو بھی ہو جاتی تھی، مگر اس نے شہزادی کو روکنے یا منع کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ شہزادی اس نے کر بھی ان حالات سے بے خبر نہ تھی۔ وہ سلیمان خان سے ملاقات میں محتاط ضرور ہو گئی تھی، لیکن سلیمان خان کے ساتھ اس کی دلچسپی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی۔ سلیمان خان کے قلعہ چمنڈا میں آنے کے بعد اب تک
سلیمان خان اور اس کے باپ سہسرام کی جاگیر کے سلسلے میں جتنے بھی گفتگو ہوئی تھی وہ شہزادی یا تو خود اپنے کانوں سے سنی تھی یا پھر اس کی گنوی شربتی نے سن کر اس کے سامنے دہرائی تھی۔ آج کی گفتگو شہزادی حسن پیکر نے خود چھپ کر اپنے کانوں سے سنی اور سلیمان خان کو مایوس اور منہ لٹکائے ہوئے گفتگو دوری چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سلیمان خان بہت مایوس اور دل برداشتہ ہوا ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ واپس نہ چلا جائے۔ چنانچہ اس گفتگو کے فوراً بعد شہزادی نے سلیمان خان کو پیغام بھیجا، شہزادی عالیہ آج کسی بھی وقت آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہے۔ شربتی نے سلیمان خان کے پاس جا کر اسے پیغام دیا۔ سلیمان خان نے مایوس نظروں سے شربتی کو دیکھا۔ شربتی، میں خود بھی یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار تمہاری شہزادی سے ملنا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا۔ ہوشیار کنیز نے فوراً سوال کیا، شہزادی کیا واپس جا رہے ہیں؟ ہاں شربتی، اب میرا یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ سلیمان خان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مگر کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے یہاں؟ شہزادی نے آپ کے آرام کے لیے خاص طور پر حکم دیا ہے۔ شربتی نے دوسرے انداز میں سوال کیا۔ شربتی، یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گی، سلیمان خان نے ٹالنے کے لیے کہا۔ ہاں یہ بتاؤ کہ شہزادی کس وقت اور کس جگہ ملاقات کرنا چاہتی ہیں؟ یہ تو موقع محل پر منحصر ہے، شربتی نے سوال نہیں دہرایا۔ خان بابا جس وقت بھی قلعے سے باہر جائیں گے شہزادی آپ سے ملاقات کریں گی، سلیمان خان نے کہا۔ شہزادی اس نے پیکر کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے واپسی سے پہلے مجھے ملاقات کا موقع دیا۔ شربتی نے واپس جا کے شہزادی اس نے پیکر کو بتایا، شہزادی سلیمان خان واپس جا رہے ہیں۔ شہزادی گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے خود کہا ہے، اب ان کا یہاں ٹھہرنا فضول ہے، شربتی نے جواب دیا۔ سلیمان خان نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے انہیں واپس جانے سے پہلے ملاقات کا موقع دیا۔ شہزادی اس نے پیکر مغموم ہو گئی۔ شربتی، کیا انہیں روکنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ شہزادی کی آواز بھر گئی اور اس کی آنکھیں چھلک آئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں شہزادی عالیہ، شربتی نے دبے دبے لہجے میں کہا، مگر سلیمان خان ہے بہت مایوس۔ شہزادی اس نے پیکر پائے با کے کل میں سر جھکائے کھڑی تھی، آہٹ پا کر وہ چوک کے پلٹ کر دیکھا۔ سلیمان خان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ آج پہلی بار شہزادی چند قدم چل کے خود شہزادے کے پاس پہنچی۔ سلیمان خان، میں تمہیں بہت بہادر سمجھتی تھی۔ شہزادی کے جملہ میں سوال تھا، درد کی ایک کسک تھی اور محبت سے بھرا ایک ہلکا سا طنز تھا۔ شہزادی، سلیمان نے ایک سرد آنکھ کھینچی، تم حالات کے گرداب میں کبھی نہیں آئی، اس لیے میرا درد سمجھنے سے مجبور ہو۔ سلیمان، شہزادی اس نے پیکر نے حجاب کا ایک اور پردہ ہٹایا۔ میں تمہارا درد بانٹنا چاہتی ہوں شہزادے، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ سلیمان خان کنج کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ شہزادی، میرا درد نہ تو بڑھا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مداوا تمہارے پاس ہے، رہی تمہاری ہمدردی اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب میں یہاں سے جلد از جلد چلا جانا چاہتا ہوں، مگر میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی سلیمان خان۔ وہ شہزادی اس نے پیکر نے ہاتھ بڑھا کر سلیمان خان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ تو اس قدر مغموم تھا کہ شہزادی کے ہاتھ کے لمس کو بھی کچھ زیادہ اہمیت نہ دے سکا۔ میں یہاں ٹھہر کے کیا کروں گا؟ مجھے کوئی کام بنتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور سلیمان خان نے آہستہ سے اس نے پیکر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس نے پیکر بے چین ہو گئی۔ سلیمان، خدا کے لیے ابھی نہ جاؤ، مجھے بابا خان سے بات تو کر لینے دو۔ تم سردار سے کیا بات کرو گی؟ سلیمان خان نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کیا کہو گی تم ان سے؟ میں ان سے کہوں گی کہ وہ تمہارے بھائی سے تمہارا حق دلائیں۔ شہزادی اس نے پیکر نے بڑے پورا لہجے میں کہا۔ سلیمان خان نے پوچھا، کیا تمہارا خیال ہے تمہارے بابا خان تمہاری بات مان جائیں گے؟ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، شہزادی نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ میں خان بابا سے کیا کہوں؟ سلیمان خان کو امید کی ایک جھلک نظر آئی۔ اس نے سنبھل کے کہا، تم بابا خان سے ضد کرو کہ وہ فرید خان کو مجبور کریں کہ وہ افغانوں کے دستور کے مطابق سہسرام کی جاگیر ہم تمام بھائیوں میں تقسیم کر دے۔ اس میں ضد کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے پیکر نے کہا، جائیداد میں تمام بھائیوں کا حصہ برابر کا ہوتا ہے، تمہارے بھائی کو یہ حق دینا پڑے گا۔ دینا تو پڑے گا اس وقت جب فرید خان مان جائے، سلیمان خان سے سمجھایا۔ وہ تو مجھے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں، اس بات کا تو رونا ہے۔ میں بابا خان سے آج ہی بات کروں گی، شہزادی نے اسے اطمینان دلایا۔ بابا خان نے آج تک میری کسی بات سے انکار نہیں کیا کہ یہ تو تمہارا حق ہے۔ سلیمان خان کو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی سے سچی محبت ہوئی تھی۔ اس کے دل میں اس نے پیکر کے لیے پہلے ہی جگہ تھی، اب اس کی بات سے اس کے دل میں محبت کا کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے پیکر نے باپ سے کس طرح کی گفتگو کی، ضد کی یا خوشامد، مگر اس کا نتیجہ نکلا کہ دوسرے روز شہزادی نے سلیمان خان کو اسی مقام پر بلا کر اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ دیا۔ حسن پیکر نے مسکراتے ہوئے کہا، پڑھو سلیمان، اس خط میں کیا لکھا ہے؟ لفافہ کھلا ہوا تھا۔ سلیمان خان نے اندر سے خط نکال کر اسے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔
یہ خط سردار محمد خان نے فرید خان کے نام لکھا تھا، جس میں درج تھا: فرید خان ولد حسن خان مرحوم کو معلوم ہو کہ تمہارا بھائی سلیمان خان میرے پاس آیا ہوا ہے اور اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں تم بھائیوں کا جھگڑا نپٹا دوں، بس اگر تم میرے پاس آ سکتے ہو تو آ جاؤ، اگر تم یہاں آنا مناسب نہیں سمجھتے تو میں تمہارے پاس وہاں آ سکتا ہوں۔ اس کا جواب حامل رکا حاضہ کے ہاتھ بھجوا دو۔ خط کے آخر میں سردار نے اپنا پورا نام اس طرح لکھا تھا: سردار محمد خان سور، جاگیردار چونڈا۔ خط پڑھنے کے دوران سلیمان خان کے چہرے پر خوشی کی سرخی دوڑنا شروع ہو گئی تھی۔ جب اس نے خط ختم کیا تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ عجیب سی نظروں سے شہزادی حسن پیکر کو دیکھا اور بڑے جذباتی انداز میں بولا: میرا جی چاہتا ہے کہ، مگر وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ شہزادی حسن پیکر نے شرما کر گردن جھکا لی